बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज की हम इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में इन वाक़यात की तारीखी पस मंजर में बयान करते हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिश का बहस बनते हैं। हम इस वक्त के समाजी सियासी हरकत पेश कर रहे हैं। इसमें शामिल मुख्तलिफ ग्रोहों के मुहर्रकात और असल का जायजा ले रहे हैं। तारीखी तस्वुर और तशरीआत के मोहतात जरिए के जरिए हमारा मकसद इस पचीदा दास्तान की एक बारीक बिनी से फहम फराहम करना है। मुकम्मल वीडियो को देखें और मजहबी तारीख के इस अहम वाक़या को जानें। तो दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मिशन पर चले गए, यहाँ तक कि नायब को मालूम हुआ कि इसके तख्त गिरने का खतरा है। चुनाचे शैतानी कवतों ने इस पर जादू किया और मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के खिलाफ वर्जी, शैतान के साथ वफादारी का इल्जाम लगाया। और जब उन्होंने देखा कि गरीब लोग इसका पीछा करते हैं तो इसके खिलाफ साजिशें करने लगे। यहूदियों की आला तरीन अदालती कौंसल ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिश करने के लिए मिलना शुरू किया। मंसूबे ने एक नया मोड़ लिया। जब यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पुकार को रोकने से नाकाम रहे तो उन्होंने इसे कत्ल करने का फैसला किया। सरदार कानों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से छुटकारा पाने की बेहतरीन तरीके पर इत्तेफाक करने के लिए खुफिया मीटिंग्स की। जब वो इस मुलाकात में थे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 12 रसूलों में से एक यहूदोस इनके पास गया और पूछा, अगर मैं इस तुम्हारे हवाले कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? यहूदा ने इनके साथ सौदेबाजी की, यहां तक कि वो इसे चांदी के 30 सिक्के अपने देने पर राजी हो गया, जिन्हें शेकल कहते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ने और कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया था। कहा जाता है कि यहूदियों के आला पादरी ने इजलास में अपना लिबास फाड़ दिया। ये दावा किया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियत से इनकार किया था। इस वक्त कपड़ों का फाड़ना नफरत की अलामत था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पादरियों के पास इस वक्त मौत की सजा सुनाने का कोई इख्तियार नहीं था। इसलिए उन्होंने रूमी गवर्नर को बावर कराया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रूमी सुल्तानत की सलामती के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और इसके खिलाफ फौरी कार्रवाई करने पर जोर दिया। गवर्नर ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। मैथो की किताब के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार किया गया था और आला कानून की कौंसल ने इन पर मौत की सजा सुनाई थी। फिर वो इसकी तौहीन करने लगे, इसके मुंह पर थूकने लगे और इससे लाते मारने लगे। ये रूमी रिवाज था कि मुजरिमों को सजाए मौत देने से पहले कोड़े मारे जाते थे। चुनाचे रूमी गवर्नर पेलातस ने इसकी शर्त रखी गई, लेकिन रूमियों के कोई हद नहीं थी और वो वैशाना कोड़े थे। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब करने के लिए सिपाहियों के हवाले कर दिया गया। उन्होंने इसके कपड़े उतार कर रख दिए। उन्होंने इसका मजाक उड़ाने के लिए इसके सर पर कांटों का ताज रखा। हिस्बे रिवायत इसने अपनी मस्सा में अजाफा करने के लिए अपनी सलीब अपनी पीठ पर उठा रखी थी। आखिरकार वो यरूशलेम की दीवारों के बाहर गुनगुना नामी एक जगह पर पहुंचे, यानी खोपड़ियों की जगह। सलीब पर होने वाले दर्द को कम करने में मदद करने के लिए इसे खुशबू से पतली शराब का एक प्याला देने की बजाय सिपाहियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सिरका का एक प्याला दिया जिसमें पतला हुआ था। फिर उन्होंने इसे मसलूब कर दिया और मजीद तंज के तौर पर इसके साथ 2 चोर, ये बाइबल में लिखा है, ये थी बाइबल में जो लिखा हुआ है उसकी कहानी। तो दोस्तों, लेकिन इस्लाम का अकीदा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अंजाम
اور ان کی فطرت دونوں کے حوالے سے وسیع انجیلوں سے بالکل مختلف نظریات کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ قرآن پاک اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے یا سولی پر چڑھانے کی اجازت نہیں دی۔ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے دشمنوں سے بچا لیا اور جنت میں اٹھا لیا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی نہیں مارا، انہوں نے کسی اور کو مارا۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کر دیا، لیکن انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا اور نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت دوسرے آدمی پر ڈال دی گئی، اس آدمی کو قتل کیا گیا۔ اور جو لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ بے شک اس میں مبتلا ہیں، ان کے پاس کوئی یقینی علم نہیں ہے، وہ صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں۔ یقیناً انہوں نے اسے عیسیٰ ابن مریم السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم و جان کے ساتھ اپنی طرف اٹھایا، اور وہ آسمان پر ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور غالب حکمت والا ہے۔ اور اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے کوئی نہیں ہے، لیکن اس عیسیٰ ابن مریم کو صرف اللہ کا رسول اور ایک بشر ماننے چاہیے۔ موت کے فرشتے کے ظہور کے وقت اور قیامت کے دن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف گواہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نازل فرمایا ہے، اور یہ یاد کرو جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں تمہیں لے جاؤں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا اور تمہیں کافروں سے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہونے کے جھوٹے قول سے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تمہاری پیروی کرتے ہیں ان کو کافروں پر فضیلت دوں گا۔ میں اللہ کی وحدانیت یا اس کے بعد دوسروں کا انکار کرنا، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام وغیرہ، یا ان کی مقدس کتابوں میں جیسے تورات، انجیل، قرآن، قیامت تک پھر تم میری طرف لوٹو گے، اور میں تمہارے درمیان ان امور کا فیصلہ کروں گا جن میں تم جھگڑا کرتے تھے۔ چیپٹر سورہ آل عمران آیت نمبر 55 کا ذکر کر رہے تھے۔ عیسائیوں کی دعوے کی تردید ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا کرنے سے انکار کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بہت سی آیت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے دعووں کی تردید کی ہے، اور وہ کہتے ہیں رحمان اللہ نے بیٹا، اولاد یا اولاد پیدا نہیں کیا، جیسا کہ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ اس نے بیٹا مسیح پیدا کیا ہے، اور کافر عرب کہتے ہیں کہ اس نے بیٹیاں، فرشتے وغیرہ پیدا کی ہیں۔ بے شک تو نے ایک بڑی بری چیز نکالی ہے جس سے آسمان کا تکبر پھٹ جائیں گے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ پڑے، پھوٹ کا شکار ہو جائیں، کہ وہ رحمان اللہ کے لیے بیٹا یا اولاد قرار دیتے ہیں۔ لیکن رحمان اللہ کی شان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ بیٹا یا اولاد پیدا کرے۔ آسمانوں اور زمین میں کوئی نہیں مگر رحمان کے پاس بندہ بن کر آتا ہے، بے شک وہ ان میں سے ہر ایک کو جانتا ہے، اور اس نے ان کو پورا شمار رکھا ہے، اور ان میں سے ہر کوئی قیامت کے دن تنہا اس کے پاس آئے گا بغیر کسی مددگار کے، نہ اللہ تعالیٰ نے محافظ اور نہ محافظ، یہ بھی اعلان فرما دیا۔ چیپٹر نمبر 19 آیت نمبر 88 سے 95۔ پھر بھی وہ جنوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، حالانکہ اس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور وہ غیر علم کے بیٹے اور بیٹیاں اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وہ پاک ہے اور ان سب سے بلند ہے جو وہ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ جب اس کی کوئی یہودی نہیں، بیوی نہیں، تو اس کے بچے کیسے ہوں گے؟ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ اللہ تمہارا رب ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، جو ہر چیز کا حق ہے، بس اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر
حاکم ہے، کوئی بنائی اس کو نہیں پکڑ سکتی، لیکن اس کی گرفت تمام بنائی پر ہے، اور وہ سب سے زیادہ لطیف اور شائستہ ہے ہر چیز سے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، چیپٹر 6 آیت نمبر 100 اور 103 قرآن پاک کی یہ صورت ہے۔ تو دوستو اس میں فرمایا، اے اہل کتاب یہود و نصارہ، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ اور نہ کہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہو، اور وہ تھا، اور جو اس نے مریم کو عطا کیا اور اس کے تخلیق کردہ روح تھی، بس اللہ اور اس کے رسولوں اور ایمان لاؤ، مت کہو 3 بند کرو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اللہ ہی واحد خدا ہے، اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ تمام امور کے لیے کافی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام موعود علیہ السلام کو اللہ کے بندے ہونے سے انکار کرنے میں کبھی فخر نہیں ہوگا، اور نہ ہی مغرور فرشتے، اور جو کوئی اس کی عبادت کو جھٹلائے گا اور تکبر کرے گا تو وہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ پس جو لوگ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے اور عمل صالح کیا، وہ ان کے حقیقی اجر اور اپنے فضل سے زیادہ دے گا، لیکن جیسا کہ جن لوگوں نے اس کی عبادت سے انکار کیا اور تکبر کیا، وہ انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار نہ پائیں گے۔ چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 171 اور 173 کا یہ ذکر ہے۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، کل ہم بیان کریں گے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں کیا کہا فرمایا۔ تو دوستوں، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔